عورتوں کا معاملہ ہے تو میں نے یہ موضوع چنا کہ ازواج کے ساتھ آپ کا طریقہ کیا تھا. تو چلیے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو لے لیتے ہیں. وہ اس امت کی بہترین خاتون خیر نسائہا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ. اب کچھ تفاصیل. حضرت خدیجہ مکے کی مالدار ترین خاتون ہیں. ایک شوہر سے نکاح ہوا، بیوہ ہو گئی، 15 سال تک نکاح رہا. دوسرے شوہر سے نکاح ہوا، طلاق ہو گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 15 سال بڑی ہیں اور مکے کی مالدار ترین اور معزز ترین خاتون. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کاروبار کے لیے منتخب کیا کہ میرا مال لے جائیے اور تجارت کیجیے. نفع جو تھا دگنے سے زیادہ ہوا اور آپ کے جو اخلاق تھا، آپ کی جو ڈیلنگ تھی اس کے ساتھ اتنی متاثر ہوئی کہ درمیان میں رابطہ کرا کے اپنی سہیلی نفیسہ کے ذریعے پوچھا آپ نکاح کے لیے راضی ہوں گے. جب ادھر سے مل گئی آمادگی، آپ نے فرمایا میرے پاس تو مال نہیں ہے. نفیسہ نے کہا یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ بتائیں آپ راضی ہیں؟ کیونکہ حضرت خدیجہ 15 سال بڑی ہے، 2 شوہروں کی بیوی رہ چکی ہے، 3 بچے ہیں. پہلے شوہر سے 2 بچے، دوسری شوہر سے 1 بچہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جب آمادگی ہو گئی، اپنے اولیاء کو کہا. ادھر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، ادھر سے حضرت خدیجہ کے والد فوت ہو چکے تھے، خالد. تو بہرحال بڑوں نے یہ رشتہ طے کیا، رشتہ ہو گیا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں منتقل ہو گئے کیونکہ آپ کا اپنا کوئی گھر نہیں تھا. آپ اپنے چچا کے گھر رہتے تھے، آپ کا اپنا کوئی گھر نہیں تھا. آپ یوں سمجھ لیجیے یہ جو نکاح ہوا ہے اس میں بہت سی ہمارے معاشرے سے ہٹ کے بات ہے. پہلی بات، حضرت خدیجہ 15 سال بڑی ہیں. ذرا سوچئے، آپ بھی مائیں ہیں، میں بھی ماں. اپنے بچوں کا ہم نے نکاح کرنا ہے. 15 سال بڑی ہیں، 2 شوہروں کی بیوی رہ چکی ہے، 3 بچے ہیں ان کے، اور وہ اپنے گھر میں رہتی ہیں. ٹھیک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کے بعد ان کے گھر شفٹ ہو گئے. وہ آپ کی باس بھی ہے. میرے الفاظ میں بڑی ذمہ داری سے یہ بات کہی کیونکہ حضرت خدیجہ نے ان کو بھیجا تھا مال دے کر کہ آپ میرے مال سے جا کے تجارت کر کے آئیے، جس کے نتیجے میں یہ ساری ڈیلنگ ہوئی. وہ آپ کی باس بھی تھی. خیر اب نکاح ہو گیا. نکاح کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر منتقل ہو گئے. گھر والوں کو فکر تھا کہ ایسا تو نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہاں پہ اچھا معاملہ نہ ہوتا. ابو طالب، جناب ابو طالب نے اپنی لونڈی کو بھیجا، جاؤ جا کے حالات کا پتہ کر کے. حالات کا پتہ کیا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے. حضرت خدیجہ اپنے سارے کام چھوڑ کے اٹھیں، ان کا ہاتھ پکڑا، ان کو اندر لے کر گئیں. جو ان کے ساتھ کھانا، جو ان کے معاملہ تھا وہ کیا. وہ مطمئن ہو گئے کہ میرا جو بچہ ہے وہ اپنی بیوی کے گھر میں بھی مطمئن. ٹھیک ہے جی. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر رہتے تھے. ان کے بچوں کو اتنی محبت دی، حضرت خدیجہ کو اتنی محبت دی، حضرت خدیجہ نے اپنا سارا مال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا. میں نے سے ساری پوزیشن آپ کو بتائی. حضرت خدیجہ بڑی اپنے گھر میں بڑی اسٹرانگ ہیں، اپنے گھر میں رہتی ہیں، اپنے ملازموں کے ساتھ، اپنے 3 بچوں کے ساتھ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں رہتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن اللہ کے رسول نے ان کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیا، اتنی محبت دی، ان کو بچوں کے ساتھ اتنا پیار کیا کہ حضرت خدیجہ نے اپنا سارا مال ان کو دے دیا. قرآن مجید میں اس کا تذکرہ ہے. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، ہم نے تجھے پایا مال میں کم پایا، ہم نے تجھے حضرت خدیجہ کے مال کے ساتھ مالدار کر دیا. ٹھیک ہے جی. اب دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قدر ان کی زندگی میں کیا کی. زندگی بھر نکاح نہیں کیا. 25 سال اپنی جوانی کے، بہترین آپ جوان تھے، آپ کا پہلی شادی تھی، اپنے سے 15 سال بڑی عمر کے ساتھ عورت کے ساتھ گزار دی اور پوری جوانی. حضرت خدیجہ 65 سال کی ہیں جب وہ اللہ کے پاس پہنچی ہیں.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 50 سال کے ہیں، کسی عورت کی طرف نہیں دیکھا، حالانکہ اس معاشرے میں زیادہ بیویاں کرنا عزت کا باعث تھا، وہ معاشرہ ہمارا معاشرہ نہیں تھا۔ تو یہ اللہ کے رسول نے قدر کی۔ آپ کی ساری اولاد حضرت خدیجہ سے، ٹھیک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ہر مشکل میں حضرت خدیجہ کے پاس آتے تھے، پہلی وہی ہوئی، حدیث میں ذکر ہے، میں بات لمبی ہونے کی ڈر سے بات نہیں کروں گی۔ ان کے پاس آتے ہیں، وہی ہوتی ہے، حضرت خدیجہ اتنے خوبصورت انداز میں تسلی دیتی ہیں، ہر کس اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے، آپ غریب ہیں، آپ غریبوں کو مدد کرتے ہیں، آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، آپ بے کسوں کو کما کے دیتے ہیں، آپ کو اللہ کبھی رسوا نہیں کرے گا، بالکل پریشان۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ شیب ابی طالب میں آپ کے ساتھ وفات پا جاتی ہیں۔ اللہ کے رسول اتنے پریشان ہوتے ہیں کہ اس سال کو عام الحزن کہتے ہیں، صحابہ نے اس کو غم کا سال کہتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ کی سہیلیوں تک کی آپ اکرام کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں بہت دفعہ ایسا ہوتا، گھر میں کوئی بوڑھی عورت آ جاتی، اللہ کے رسول سے ساتھ بڑی توجہ کے ساتھ باتیں کر رہی ہوتی، میں پوچھتی یا رسول اللہ یہ کون تھی؟ یہ خدیجہ کے دور میں ہمارے پاس آیا۔ سمجھیں، جب بھی گھر میں کوئی بکری ذبح ہوتی، اس کا تحفہ حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کو جاتا۔ یہ ان کی قدر تھی حضرت خدیجہ کے بعد۔ اور آپ فرمایا کرتے تھے مجھے جیسی بیوی اللہ نے نہیں تھی، وہ مجھ پر تب ایمان لائی جب کوئی ایمان نہ لایا۔ سب سے پہلے ایمان لانے کا شرف کس کو حاصل ہوا؟ حضرت خدیجہ۔ اور اللہ کے رسول نے جب آ کے حضرت خدیجہ کو بتایا، میں آپ کو بتاؤں گھر کے 7 بندے ایمان لائے، حضرت خدیجہ کی 4 بیٹیاں، حضرت خدیجہ کے 3 بچے جو پہلے شوہروں سے تھے، یہ 7 لوگ ہیں جو ایٹ دی مومنٹ ایمان لائے تھے۔ تو یہ ساری خدمات حضرت خدیجہ کی، لیکن اللہ کے رسول کا کمال یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اتنی محبت دی تھی کہ وہ اپنا سارا کچھ آپ کو، ٹھیک ہے جی، آپ نے بھی ان کی محبت کا پوری وفا کی، فوت ہونے کے بعد بھی انہیں مستقل یاد کرتے۔ ایک دفعہ حضرت خدیجہ کی یاد آ گئی، میں ٹائم تھوڑا ہے ورنہ میں آپ کو بتاؤں، غزوہ بدر میں حضرت زینب نے اپنے شوہر کو چھڑانے کے لیے، حضرت زینب کے شوہر کافر تھے اور مسلمانوں کے قیدی تھے، انہیں چھڑانے کے لیے حضرت خدیجہ کا ہاتھ بھیجا۔ اللہ کے رسول کی آنکھیں آبدی کا، صحابہ سے کہنے لگے اگر تم کہو تو میں یہ ہم ہار نہیں لیتے، لیکن یہ خود فیصلہ نہیں کیا، یہ فیصلہ صحابہ کی منظوری سے کیا۔ حضرت خدیجہ کو آپ نے مرتے دم تک رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی حضرت خدیجہ کو آسمان سے سلام بھیجا اور ان کے لیے موتیوں کے ایک محل کا وعدہ کیا۔ اب آگے چلتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت عائشہ حضرت عمر بن عاص کہتے ہیں، یہ سب میں جو آپ کو بتاؤں گی، میں حدیث کی استاد ہوں، میں آپ کو بتاؤں، میں حدیث کی استاد ہوں، جن باتوں کا میں یہاں پہ حوالہ دے رہی ہوں، میں آپ کو ان کا نمبر بتا سکتی ہوں، میں ان کو آپ کا صفحہ بتا سکتی ہوں کہ وہ کس صفحے پہ کون سی حدیث۔ عمر بن عاص کہتے ہیں یا رسول اللہ کو کون سب سے زیادہ محبوب؟ آپ کہتے ہیں عائشہ، آپ کہتے ہیں عائشہ۔ یہاں بڑے لبرل لوگ بیٹھے، مجھے بتائیے آپ میں سے کسی کے پاس اتنی جرت ہے، کسی لبرل کے پاس، کہ وہ کہے میری بیوی مجھے دنیا میں سب سے زیادہ؟ یہ کام کس نے کیا تھا؟ میرے نبی نے۔ بولو سبحان اللہ، سب بولو، یہ کام اللہ کے نبی نے کیا تھا، ساری دنیا کے سامنے اقرار کیا مجھے سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ بولو حضرت عائشہ۔ کون محبوب ہے؟ حضرت عائشہ۔ کہنے والے نے کہا کہ میری مراد مردوں میں سے تھی، آپ نے فرمایا عائشہ کا باپ۔ کہہ سکتے تھے ابو بکر، نہیں کہا۔ کہہ سکتے تھے ابو بکر، نہیں کہا۔ کیا کہا؟ عائشہ کا باپ۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ سسر سالے گلی ہوتے ہیں کہ نہیں؟ میں یہ سارا کچھ جو آپ کو بتا رہی ہوں اس لیے بتا رہی ہوں، ہمارے معاشرے میں کے ٹرینڈ ان ٹرینڈ سے بہت فرق ہیں جو ہمارے نبی نے ہمیں سکھائے۔ کہا مجھے عائشہ سب سے زیادہ محبوب ہے، مردوں میں عائشہ کا باپ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اس کے بعد حضرت عائشہ غزوہ بدر میں آپ کے پاس آئی ہیں۔
ग़ज़वा बदर का वक़्त जो है, थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड आपको बताना चाहती हूँ। ग़ज़वा बदर के वक़्त मदीने के हालात बड़े मुश्किल थे। अभी हिजरत किए हुए 1.5 साल गुजरा था, शव्वाल में आपकी रुखसती हुई है। हजरत आयशा अपने खिलौनों समेत काशाना नबूवत में शामिल हुई। अल्लाह के रसूल इनके खिलौनों का ध्यान रखते। हदीस में आता है इनका एक घोड़ा था जिसके पर थे। अल्लाह के रसूल फरमाने लगे ये क्या? कहने लगे हजरत सुलेमान का घोड़ा उड़ता नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब नहीं दे सके। इसके बाद हजरत आयशा की सहेलियां उनसे खेलती, अल्लाह के रसूल घर आते, वो छुप जाती जी। अल्लाह के रसूल उन्हें ढूंढते और ढूंढ के हजरत आयशा के पास भेजते, जाओ उससे जाकर के। समझ आई? उसके बाद हदीस में ये भी आता है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके लिए बालाई, पनीर और खजूरों का इस्तेमाल करते ताकि उनकी सेहत अच्छी हो जाए। उनकी खिलौने का भी एहतमाम है, उनकी सहेलियों का भी एहतमाम है। और हालत क्या है? दुश्मन सर पर है, मदीने के हालात सख्त तंग हैं, कुफार की तरफ से हर वक्त लड़ाई का अंदेशा है। अल्लाह के रसूल ये नहीं कहते कि हजरत आयशा से कहें कि नहीं नहीं मेरे लिए हालात बड़े मुश्किल हैं, मेरे साथ चलो। नहीं, आप उनके लेवल पर आते, उनके लेवल पर आते और उनके लेवल पे उनके साथ डील करते हैं, उनके साथ दौड़ लगाते हैं। हदीस में आता है जंग में जा रहे हैं, सहाबा को कहा आगे चले जाओ, पीछे जब आगे चले गए हजरत आयशा से कहा वो दौड़ लगे। अब जी हजरत आयशा जीत जाती। थोड़ी देर के बाद फिर कोई 2 साल 3 साल गुजर गए होंगे, फिर ग़ज़वा था, कोई जिहाद था। सहाबा को कहा तुम आगे चले जाओ ताकि हम नजर ना आए। फिर हजरत आयशा से कहा आओ दौड़ लगाए। अब अल्लाह के रसूल जीत गए। और आपने एक बात कही तिल का वे तिल का, उस दिन का बदला हो गया, उस दिन का बदला हो गया। हजरत आयशा को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खेल दिखाते हैं। पता है छोटी उम्र में बच्चियां जो होती हैं वो खेलों की शौकीन होती हैं। मस्जिद नबवी में हबशी जंगी खेल खेल रहे और अल्लाह के रसूल कहते हैं, मैंने आज सुबह ही ये हदीस पढ़ा, तश्तहीना तंजुरीन, देखना चाहोगी? हजरत आयशा कहती है रसूल हाँ। अल्लाह के रसूल उनके खड़े हो गए। आपको पता है ये हजरत आयशा का घर है, ये मस्जिद नबवी का सहन है। दरवाजे में आप खड़े हो गए। हजरत आयशा कहती है मेरा रुखसार अल्लाह के रसूल के रुखसार पर था, मेरे ऊपर आपने चादर दे दी थी। अल्लाह के रसूल खड़े हो गए, उनसे पूछा बस? कहने लगी या रसूल ठहरे। दूसरी दफा फिर पूछा बस? या रसूल ठहरे। तीसरी दफा फिर पूछा बस? या रसूल ठहरे। और साथ ही हजरत आयशा कहती हैं, ये सिलसिला हदीस सहीहा की हदीस है, कहती है मैं चाहती थी दूसरी इस बात को पता लगे अल्लाह के रसूल यहाँ मेरी कदर की, आप मेरी खातर खड़े हैं और मुझे मेरे ऊपर चादर दी हुई है, मुझे साथ लेके खड़े हैं, मेरा रुखसार आपके रुखसार पर है और उन्हें खेल दिखा रहे हैं क्योंकि इस उम्र की लड़कियों को ऐसे शौक होते हैं। ये था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनके साथ तरीका। किसी ने हजरत आयशा की दावत की, एक नान भाई कहने लगे आयशा को भी बुलाया। वो कहने लगे नहीं गरीब हूँ। अल्लाह के रसूल ने कहा मैंने तुम्हारी दावत कभी कर। दूसरी दफा पूछा, दूसरी दफा उसने फिर कहा या रसूल मैंने आपकी दावत करनी। आपने फरमाया आयशा की भी दावत? कहा नहीं। कहा मैंने दावत कभी कर। तीसरी दफा फिर कहा उसने या रसूल मैं आपकी दावत करना चाहता हूँ। आपने तीसरी दफा पूछा आयशा की भी कर रहे हो? वो कहने लगे हाँ या रसूल। आपने फिर जाके ये मुकाम होता था अज़वाज के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। हजरत आयशा कहती हैं मैं जहां से गोश्त खाती अपने दांतों से नोचती, अल्लाह के रसूल वहां से गोश्त खाते। मैं जहां से हड्डी चूसती रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं जहां से पानी पीती अल्लाह के रसूल उस जगह जहां मेरे होंठ लगे होते वहां अल्लाह के रसूल वहां होंठ लगा के पानी। बातें कितनी छोटी छोटी लेकिन अज़वाज को इजहार मोहब्बत, अज़वाज का ख्याल हजरत आयशा को एक दिन कहने लगे आयशा जब तुम नाराज होती हो तो मुझे पता चल जाता है। हजरत आयशा कहती हैं या रसूल कैसे? कहती हैं जब तुम नाराज होती हो तो तुम कहती हो इब्राहिम के रब की कसम, और जब तुम राजी होती हो तो तुम कहती हो मोहम्मद के रब की कसम। ये है मेरे नबी। इतनी दुनिया का बोझ है, जंगें हो रही हैं, वही उतर रही है, मदीने के हुक्मरान हैं और सारी जिम्मेदारियां आप पर हैं। रातों को आधी रात तहज्जुद में खड़े होते हैं, लेकिन हजरत आयशा की इस बात का एहसास करते हैं आयशा जब तुम नाराज होती हो तुम कहती हो इब्राहिम के रब की कसम,
حضرت عائشہ بھی مسکرا کے کہتی ہیں ہاں یا رسول اللہ میں آپ کا نام چھوڑ جاتی. پھر حضرت عائشہ ناراض ہو جاتی, اللہ کے رسول مناتے. ایک دفعہ ہوا کیا, حضرت ابو بکر گھر میں داخل ہوئے, حضرت عائشہ اللہ کے رسول کے ساتھ اونچی بول رہی تھی. حضرت ابو بکر کو بڑا غصہ چڑھا, بھئی ان کے لیے تو اللہ کے رسول رسول تھے, لیکن حضرت عائشہ کے لیے وہ خامن بھی تھے. حضرت ابو بکر آگے بڑھے تاکہ حضرت عائشہ کو مارے. صحیح ہے, اللہ کے رسول نے انہیں اپنے پیچھے پیچھے بچا لیا, حضرت ابو بکر کو مارنے نہیں دیا. حضرت ابو بکر جب چلے گئے تو حضرت عائشہ سے پتا کیا کہا, دیکھا آج میں نے تمہیں بچا دیا, ورنہ آج پڑ جانی تھی. تو یہ ساری محبتیں اور یہ سارے انداز کس کے ساتھ ہوتے تھے؟ ازواج کے ساتھ, ازواج کے ساتھ. اس کے ساتھ ساتھ تربیت بھی ہوتی رہتی. ایک دفعہ حضرت عائشہ کے منہ سے نکل گیا حضرت صفیہ کے بارے میں کہ وہ قد کی چھوٹی ہیں. اللہ کے رسول کہنے لگے تم نے ایسی بات کہی ہے کہ سمندر کے پانی میں ملا دی جائے سارا سمندر کڑوا ہو جائے. تربیت ساتھ ساتھ چلتی. اس کے بعد آئیے جی, حضرت عائشہ کی کے بارے میں تو احادیث بھری پڑ, میں چاہوں تو 2 گھنٹے اس موضوع پر بات کر لوں, لیکن مجھے اپنی لیمیٹیشنز کا پتہ ہے. آگے چلیے, حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت صفیہ جو ہیں ان کے بارے میں دیکھیے جی, میں 20 منٹ تو نہیں. حضرت صفیہ کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ ایک دفعہ کسی نے انہیں یہودی کی بیٹی کہہ دیا, اور یہ واقعی حجیج بن اخطب کی بیٹی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے, انہوں نے بتایا, اللہ کے رسول نے کہا تم نے یہ کیوں نہ کہا کہ میں آپ نے, بلکہ میں الفاظ وہ کہوں گی جو اللہ کے رسول نے فرمایا. اللہ کے رسول نے کہا کہ تم حضرت موسیٰ کی بیٹی ہو, تمہارے چچا حضرت ہارون ہیں, اور تم نبی کی بیوی ہو, تم کیوں پرواہ کر رہی ہو اس بات کے کہنے کی. اللہ کے رسول حضرت صفیہ کے آنسو پہنچتے, ایک موقع پر آنسو پہنچے. اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا, ازواج کے لیے سوار ہونا ہوتا اپنا گھٹنا نیچے کر لیتے. حضرت صفیہ ہی کے لیے اپنا گھٹنا نیچے کیا, وہ اونٹ پر بیٹھی. تو یہاں پہ سہارا لے, آپ نے یہ عزت کا مسئلہ نہیں بنایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کھانے میں عیب نہ نکالتے, اپنی ازواج کے ساتھ اظہار محبت کرتے. کیسا حضرت عائشہ کا اظہار محبت میں نے آپ کو بتایا, کیسا اظہار محبت کرتے. اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج سے باتیں کرتے. حدیث میں متفق علیہ حدیث ہے, حضرت عائشہ سے 11 سہیلیوں کی بات کی, ام زرع کی, اور آخر میں ان سے کہا کہ میں تمہارے لیے ام زرع سے زیادہ بہتر. اور اصول کیا تھا, خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی, تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنی ازواج کے لیے بہتر ہے, اور میں تم سب سے زیادہ اپنی ازواج کے لیے بہتر. ایک آخری بات رہ گئی, اللہ کے رسول ناراض کیسے ہوتے تھے؟ ظاہر ہے گھر میں 9 بیویاں موجود ہیں, سوکنے بھی ہیں, اور گھر میں فقر و فاقہ بھی ہے. اللہ کے رسول کی ازواج نے ساریوں نے مل کے آپ سے مطالبہ کیا جی ہمارا خرچہ بڑھا دیا جائے. یہ واقعہ سورہ احزاب میں بھی موجود ہے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ, اور سورہ تحریم میں بھی بڑی ڈیٹیل کے ساتھ موجود ہے. میں صرف اشارہ کروں گی. اللہ کے رسول ناراض ہو گئے, کچھ وجوہات اور بھی ناراض ہو گئے, اور ناراض ہونے کے بعد کیا کیا, تمام ازواج سے ناراض. شہد کا واقعہ بھی تھا, کچھ اور واقعہ تھا. خیر جی, 1 مہینے کے لیے گھر سے نکل گئے, مسجد نبوی کے بالا خانے میں چلے گئے. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے, خامن ناراض ہوتا ہے, بیوی کو گالیاں دی, تھپڑ مارے, گھر سے نکالا اور طلاق دے دی. اللہ کے رسول نے ان میں سے کچھ بھی نہیں کیا. حضرت عائشہ کہتی ہیں اللہ کے رسول نے کبھی کسی کو اپنے ہاتھ سے نہیں مارا, کسی ملازم کو, کسی بیوی کو. ناراض ہوئے ہیں, خود 1 مہینے کے لیے گھر سے نکل گئے, مسجد نبی کے بالا خانے میں رہے, گھر کی تمام جو سہولیات ہیں ان سے کنارہ کش. 1 مہینے کے بعد سب سے پہلے حضرت عائشہ کے پاس آئی, اور اس کے بعد پھر ازواج انہوں نے تنگ نہیں کیا. حضرت عائشہ سے کسی نے پوچھا اللہ کے رسول گھر میں کیسے رہتے تھے؟ کہنے لگی کان فی محنت اہلہ, اپنے گھر والوں کو آرام پہنچانے کی کوشش کرتے. کیسے؟ گھر میں جھاڑو دے لیتے,
اپنے کپڑے سی لیتے ہیں، اپنا جوتا سی لیتے ہیں، اپنا پانی پلانے کا ڈول سی لیتے ہیں۔ جھاڑو دینا آپ کا کام نہیں تھا، لیکن ازواج کے کام میں مدد فرماتے، ازواج کے کام میں مدد فرماتے، اور وہ میں نے اپنے مہمان کی مہمان نوازی کر لیتے، اپنے کام خود سمیٹتے، یہ نہ کرتے کہ ہر وقت بیوی کو وقت ڈالو، مصیبت سمجھے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تھا۔ حضرت عائشہ کی ناراضگی سے میں نے آپ کو بتایا تربیت بھی ساتھ چلتی۔ حضرت عائشہ کی حدیث پر بات ختم کر دیتی۔ کسی نے پوچھا کہ آپ اپنے گھر میں کیسے رہتے تھے؟ کہنے لگی اپنے گھر والوں کو آرام پہنچانے کی کوشش کرتے، لیکن جب نماز کا وقت آتا ان کا رنگ بدل جاتا، یوں ہو جاتا جیسے ہمیں پہچانتے ہی نہیں، پھر اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑتے۔ تو اپنی بیویوں کے ساتھ باتیں کرتے، اپنی بیویوں کے ساتھ ان کے دکھ درد میں ساتھ دیتے، ان کے آنسو پہنچتے، ان کی بعض اوقات ازواج آپس میں غصہ کر لیتی، اس وقت بھی اللہ کے رسول بڑے تحمل کے ساتھ سارے معاملات دیکھتے۔ بات میں یہیں پہ ختم کروں گی۔ ہمارے معاشرے کے لوگوں کو بہت زیادہ ضرورت ہے، ہمارے مردوں کو یہ سیکھنے کی کہ بیویوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، اظہار محبت کیسے کرنی ہے، ان کے ساتھ آپ نے تنگی خوشی ہر معاملے میں کیسے رہنا۔ ایک دفعہ ہوا کیا، جہاں رہتے سفر میں، اور انجشا چلا رہا تھا جی اونٹوں کو، اسے کہا علیہ کا بالقواریر یا انجشا، یہ آپ گرنے ہیں، ایسا نہ ہو گر جائیں، روئی ٹھہرو۔ ایک دفعہ آپ کی ازواج میں سے کوئی گر پڑی، فرمانے لگے واہ صاحب ہائے میری گل۔ یہ سارے معاملات اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بات میں صرف ایک جملہ میں آخر میں کہوں گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ہماری جان سے زیادہ عزیز، ہماری جان سے زیادہ عزیز ہے، یہ قرآن ہمیں کہتا ہے، لیکن یہ محبت تقاضا کرتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، آپ کی پیروی کا، آپ کی سنت کے بارے میں سیکھیں، اسے اپنے گھروں میں لاگو کریں۔ میں کہتی ہوں آپ ماؤں نے سنبھالنا ہے سارا کچھ، آپ کے بچے، آپ کی نسل وہ آپ کی منتظر ہے۔ آپ کے قدموں میں جنت تب ہوگی جب آپ نے اپنے بچوں کو اللہ کے نبی کا محبت کرنے والا بنایا، اور اگر انہوں نے یورپ کے لوگوں سے محبت کرنی ہے، انہیں اپنا آئیڈیل بنانا ہے، تو میں آپ کو بتاؤں پھر مائیں ان کے پاؤں میں جنت نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح مائیں بننے کی توفیق دے، وہ مائیں جو اللہ کے نبی نے جن کے پاؤں کے نیچے جنت دی تھی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے میری باتیں سنی، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے میری باتیں سنی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔